اپنے سب راز اس رب کو بتایا کرو، یقین مانو اس سے بڑھ کر پردہ رکھنے والا کوئی نہیں۔ ضمیر انسان کے اندر خدا کی بہت دھیمی مگر واضح آواز ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، محنت کا پھل، مصیبت کا حل اور آنے والا کل سب اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ ہم سب کچھ برداشت کر لیتے ہیں مگر اپنوں کے لہجوں سے مسلسل ٹپکتی بیزاری اور تلخ رویے ہمیں توڑ کر رکھ دیتے ہیں۔ ہم لوگوں کی آدھی زندگی غلط لوگوں سے امید رکھنے میں اور باقی زندگی اچھے لوگوں پر شک کرنے میں گزر جاتی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، کپڑے، شکل اور زبان ہمیشہ جھوٹ بولتی ہے، انسان کی اصلیت وقت آنے پر پتہ چلتی ہے۔ جو شخص آپ کو عزت نہیں دے سکتا، اس سے محبت دور کسی بھی چیز کی توقع نہیں کی جا سکتی۔ مطلب بہت وزنی ہوتا ہے، جب نکل جاتا ہے رشتے بے وزن ہو جاتے ہیں۔ جوڑ توڑ کی اس دنیا میں ہر چیز قابل مرمت ہے سوائے اعتبار کے۔ آگ میں وہ آگ کہاں جو لوگ باتوں سے لگا دیتے ہیں۔ غم اور پریشانیاں ہر ایک کی زندگی کا حصہ ہیں، بس جس نے اپنی پریشانی پر قدم رکھا وہ جیت گیا اور جس نے پریشانی کو سر پر سوار کیا وہ ٹوٹ گیا۔ جو اپنا کل نہیں بھلا سکتے وہ کبھی اپنا کل نہیں بنا سکتے۔ افواہیں نفرت کرنے والے بناتے ہیں، احمق پھیلاتے ہیں اور بیوقوف ان پر یقین کرتے ہیں۔ ان تینوں میں سے کوئی بھی بننے کی کوشش نہ کریں۔ فاصلوں سے کبھی فرق نہیں پڑتا اگر رشتوں کی جڑیں مضبوط ہوں۔ صرف اللہ تعالیٰ کی ذات جانتی ہے کہ کسے کب کہاں اور کتنا عطا کرنا ہے۔ جس پانی کو ہم بے دردی سے خرچ کرتے ہیں وہ کسی کے لیے زندگی اور موت کا مسئلہ ہے۔ کچھ رشتوں کو نبھانے کے لیے لوگ پوری ایمانداری سے بے ایمانی کرتے ہیں۔ یہ دکھ نہیں کہ زمانہ خلاف ہے میرے، یہ رنج ہے کہ میرا یار بھی منافق ہے۔ اگر بے عیب چاہو تو فرشتوں سے نبھا کر لو، میں آدم کی نشانی ہوں، مجھے انسان رہنے دو۔ الہی آبرو رکھنا بڑا نازک زمانہ ہے، دلوں میں کفر رکھتے ہیں، بظاہر دوستانہ ہے۔ جو میں سچ کہوں تو برا لگے، جو دلیل دوں تو ذلیل ہوں۔ یہ سماج جہل کی زد میں ہے، جہاں بات کرنا حرام ہے۔ بڑی سے بڑی بات پہ ہار نہ ماننے والے اکثر چھوٹی چھوٹی باتوں پہ ٹوٹ جاتے ہیں۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اگر تم اپنے دل کو نرم کرنا چاہتے ہو تو مسکینوں کو کھانا کھلاؤ اور یتیموں کے سروں پر شفقت سے ہاتھ پھیرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، روٹی کی عزت کرو کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس کو عزت دی ہے۔ خیرات دیا کرو کیونکہ خیرات دینا تم کو آگ سے چھڑاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا، اے اللہ کے رسول، کون سا عمل بہترین ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بہترین عمل یہ ہے کہ جب تم دنیا سے رخصت ہو تو تمہاری زبان اللہ تعالیٰ کے ذکر سے تر ہو۔ تباہی اور بربادی ہے ایسے تمام لوگوں کے لیے جو انسانوں کو طعنے دیتے رہتے ہیں اور ان کے عیبوں کی تلاش میں لگے رہتے ہیں۔ اخلاق کا اصل امتحان تعلق ختم ہونے کے بعد شروع ہوتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس شخص پر تنگ دستی آ جائے اور وہ لوگوں سے امید لگائے تو اللہ اس کا فاقہ دور نہیں کرتا، اور جو اللہ سے رجوع کر لے اللہ جلد اسے غنی کر دے گا۔ سونے سے قبل یاد رکھیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب سونے کے لیے بستر پر جاؤ تو آیت الکرسی پڑھ لیا کرو، اس کی وجہ سے اللہ تم پر ایک نگہبان فرشتہ مقرر کر دے گا اور شیطان صبح تک تمہارے قریب نہ آ سکے گا۔ تنگ دستی میں سخاوت کرنا، غصے میں سچ بولنا اور طاقت ہوتے ہوئے معاف کرنا بہترین نیکی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مہمانداری 3 دن کی ہے، اس کے بعد صدقہ ہے۔
ماؤں کی جائے نماز پر دعاؤں نے ہمیں ایسی ایسی بلاؤں سے بچایا ہوا ہے جس کا علم سوائے اللہ کے کسی کو نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، دنیا فائدہ اٹھانے کی چیز ہے اور دنیا میں سب سے زیادہ فائدہ دینے والی چیز نیک بیوی ہے۔ اگر تم اپنے تکبر کو توڑنا چاہتے ہو تو کسی غریب کو اور مفلس کو سلام کیا کرو۔ جذباتی ہونا، غصہ کر جانا، چھوٹی چھوٹی باتوں کو دل میں لے جانا، جلد رو دینا ایک صاف انسان کی نشانی ہوتی ہے۔ اس کی وجہ جذبات میں شدت ہونا ہے۔ یہ سب خوبیاں کسی منافق میں نہیں پائی جاتی۔ ان کا تعلق ان لوگوں سے ہوتا ہے جو رشتوں کو دماغ سے بڑھ کر دل سے چاہتے ہیں۔ منہ میں زبان تو سب ہی رکھتے ہیں مگر کمال وہ کرتے ہیں جو اسے سنبھال کر رکھتے ہیں۔ بھوکے مسکین کے پیٹ میں ایک لقمہ پہنچانا 1000 مساجد کی تعمیر سے بہتر ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، خیرات دیا کرو کیونکہ خیرات دینا تم کو آگ سے چھڑاتا ہے۔ اس انسان پر بھروسہ کرو جو تمہاری 3 باتیں جان سکے، مسکراہٹ کے پیچھے دکھ، غصے کے پیچھے پیار، چپ رہنے کے پیچھے وجہ۔ جنت میں ایک شخص کا درجہ اچانک بلند کر دیا جاتا ہے تو وہ پوچھتا ہے کہ ایسا کیوں ہوا ہے؟ تو اسے جواب دیا جاتا ہے کہ تمہاری اولاد نے تمہارے لیے مغفرت کی دعا کی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، جسے تقدیر پر یقین ہوتا ہے وہ اپنے اوپر نازل ہونے والی مصیبتوں سے نہیں گھبراتا۔ برداشت عقل مند آدمی کا وہ صبر ہے جس کا مظاہرہ وہ جاہل آدمی کی بات سنتے وقت کرتا ہے۔ انسان زندگی میں ہارتا ہی تب ہے جب اس کے اپنے ہی منافق نکل آئیں۔ لوگوں کو جتنی مرضی وضاحتیں دے دیں، جن کے دل میں بغض ہو وہ آپ کو کبھی سمجھ نہیں سکتے۔ اکثر راستہ سمجھنے تک سفر ہی ختم ہو جاتا ہے۔ مزاج کے خلاف بات پر مسکرا دینا لڑنے سے بہتر ہے۔ مسکرائیں کہ زندگی ابھی باقی ہے۔ شکر ادا کرنے کی وجہ نہیں ڈھونڈنی چاہیے بلکہ عادت ڈالنی چاہیے، کیونکہ شکر گزار لوگوں سے اللہ پاک بڑی محبت کرتا ہے۔ اخلاق اور ظرف کا امتحان تعلق کے خاتمے کے بعد شروع ہوتا ہے۔ زندگی کے حسین لمحات واپس نہیں آتے، لیکن اچھے لوگوں سے تعلقات اور ان سے وابستہ اچھی یادیں ہمیشہ دلوں میں زندہ رہتی ہیں۔ اگر چڑیوں میں اتحاد ہو جائے تو وہ شیر کی کھال اتار سکتی ہیں۔ ہم چلے جائیں گے کوئی اور آ جائے گا، کہانیاں یہی رہیں گی، کردار بدل جائے گا۔ سب کو دلاسا دینے والا شخص اکثر اپنے دکھوں میں اکیلا ہوتا ہے۔ جب وقت پر 2 لفظ بھی کہے نہ جا سکیں تو وقت گزرنے کے بعد لمبی چوڑی کہانیاں سنانے کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ جب تم ڈرتے رہو گے تمہاری زندگی کے فیصلے کوئی اور کرتا رہے گا۔ صبر ایسی چابی ہے جو بہت سی مشکلات کے حل کے دروازے کھول دیتی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، ہر ظرف اس سے کہ جو اس میں رکھا جائے تنگ ہوتا جاتا ہے، مگر علم کا ظرف وسیع ہوتا جاتا ہے۔ زندگی میں ہر گزرتا پل کچھ سبق دیتا ہے، کچھ چھین لیتا ہے اور کچھ دیتا ہے۔ خوش قسمت وہ نہیں ہوتا جو صرف پاتا ہے، اصل میں خوش قسمت وہ ہے جو وقت سے سیکھتا ہے۔ سب مطلب کی بات سمجھتے ہیں، کاش کوئی بات کا مطلب سمجھتا۔ وہ نصیب بدل بھی سکتا ہے، تم دعا تو کرو۔ وہ تو تقدیر بھی پلٹ سکتا ہے، تم یقین تو کرو۔ جب اکیلے سفر میں چلنا آ جائے تو خود سے اچھا کوئی ہم سفر نہیں ہوتا۔ ڈیلیٹ کرتے رہیے اپنی زندگی سے کچھ لہجوں کو، کچھ باتوں کو، کچھ یادوں کو، کچھ نامناسب رویوں کو، ورنہ آپ ہینگ ہو جائیں گے۔ اب نہیں رکھتے ہم کسی سے شوق الفت، بے رحم سے لوگ ہیں، دل توڑ دیتے ہیں۔ جب کوئی آپ کی 1000 مخلصانہ کوششوں کے بعد بھی آپ کو چھوڑ جانے پہ بضد ہو تو پھر ایک ہی قیمتی تحفہ ہے جو اسے آپ کو دینا چاہیے، وہ ہے راستہ۔ فاصلے بلا وجہ نہیں ہوتے، درمیان میں رویوں کی دیوار ہوتی ہے۔ حاسد پر چاہے 1000 احسان بھی کر لو مگر دل سے وہ تمہارا دشمن ہی رہے گا۔ منافق جب کسی کو گرانا چاہتا ہے تو دھکا نہیں، سہارا دیتا ہے۔
पुरानी तस्वीरों में शक्ल भले ही अच्छी ना हो, पर वो दिन बहुत अच्छे थे। सुकून था, सादगी थी, बंदगी थी। जब मोबाइल नहीं था तो एक जिंदगी थी। जिंदगी बचपन की तरह फिर ना मुस्कुराई। मैंने मिट्टी भी जमा की, खिलौने भी लेके देखे। बेहतर है जिंदगी को हंस कर गुजार दो। महसूस कर गए तो मुसलसल अजाब है। आंसुओं का भरम खुदा के सिवा कोई नहीं रख सकता। सफर जिंदगी का हो या बंदगी का, इरादे की मजबूती शर्त है। अपनों से ही सीखा है, कोई अपना नहीं होता। इज्जत तो सबको चाहिए, मगर लोग वापस देना भूल जाते हैं। वक्त के पास है हुनर चेहरे बेनकाब करने का। जैसे जैसे इंसान मैच्योर होता जाता है, खुशियां कम होती जाती हैं। खजाएं खुद में पालना और बहारें बांटते फिरना कहाँ आसान होता है। मंजिलें कभी किसी के घर जाकर हाजिरी नहीं देती। रास्तों पर चलने से रास्ते निकलते हैं। जिन लोगों को मान ना रखना आता हो, वहां अल्फाज जाया करने से बेहतर है इंसान मुस्कुराकर खामोश हो जाए। अपने कपड़े और जूते खास मौका के लिए रखना बंद कर दें। जब भी हो सके पहने, आजकल जिंदा रहना ही खास मौका है। गलतफहमी छोटी हो या बड़ी, इतनी जहरीली होती है कि सालों के सुनहरी पल को खाक में मिला देती है। जेब में वजन हो तो बात में भी वजन आ जाता है। फिर और लोग बकवास भी बड़े एहतमाम से सुनते हैं। हर एक के लिए दुआ करने वाले बन जाओ, खुदा तुम्हें साहिब दुआ बना देगा। जिसने नमाज को थाम लिया, इसने कामयाबी को थाम लिया। दुनिया में सबसे ज्यादा नफरतों का सामना सच और हक बोलने वालों को करना पड़ता है। वाबस्ता है मेरी जिंदगी के राब्ते जिनसे, ए खुदा इनको अपनी रहमतों के साए में रखना, आमीन। जिंदगी हर शख्स को अजीज होती है, लेकिन बहादुर आदमी के लिए इज्जत जिंदगी से भी ज्यादा अजीज होती है। म्यार होना चाहिए इंसान में। गरूर तो 2 टके के लोग भी करते हैं। इंसान वाहिद ऐसी मखलूक है जिसका जहर अल्फाज में होता है। हमेशा ये दिखावा करें कि आप ठीक हैं, चाहे जिंदगी आपको कितनी ही मुश्किल में डाले। राजदारी दूसरों के रहम करने से कहीं ज्यादा खूबसूरत है। एहतराम करें मगर गुलामी नहीं। पलकों पे बिठा सकते हैं तो नजरों से गिराना भी सीखें। जब आप जबान के ही कड़वे हैं तो आपके दिल का अगला बंदा अचार डालेगा। एहतियात बहुत जरूरी है, चाहे आप सड़क पार कर रहे हों या अपनी हद। रिश्ते अगर थोड़े बिखर जाएं तो समेटने वाले कम और आग लगाने वाले ज्यादा हो जाते हैं। जुल्म और गरूर की सजा दुनिया में जरूर मिलती है। गलतियां माफ की जा सकती हैं, जिल्लत के तमाचे नहीं। जब बेवजह तोड़ दिए जाओ तो समझ जाओ अल्लाह ताला अपने करीब लाकर जोड़ना चाहता है। समझदार इंसान जब रिश्ते निभाना बंद कर दे तो समझ लेना इसकी इज्जत नफ्स को शदीद ठेस पहुंची है। हम हर हालत से समझौता कर लेते हैं, हम सिर्फ इंसानों से समझौता नहीं करते। जिस तरह लीमू की एक बूंद हजारों लीटर दूध को बर्बाद कर देती है, इस तरह छोटी सी गलतफहमी बरसों पुराने रिश्ते को बर्बाद कर देती है। जहां मान नहीं रखे जाते, वहां शिकवे नहीं होते, गुफ्तगू नहीं होती, गुजारिशें नहीं होती। मेरे गिरते हुए हर एक आंसू गवाह हैं, यार अब मैंने सिर्फ तेरी खातर सब्र किया, सिर्फ तुझसे ही उम्मीद की और यकीन रखा। मेरी मदद कर यार, अब मेरी उलझी हुई जिंदगी सुलझा दे। कमाल की बात है ना, अल्लाह एक है मगर वो हर एक का है। जिंदगी खूबसूरत लोगों के साथ खूबसूरत नहीं होती, जिंदगी मुखलिस लोगों से खूबसूरत होती है। सोचे इंसान को बीमार कर देती हैं। अगर आप किसी को कुछ दे नहीं सकते तो अच्छे अल्फाज तो दे ही सकते हैं। अल्फाज लहजे नहीं रखते लेकिन तासीर रखते हैं। एक सांवली लड़की और खाली जेब वाला मर्द बेहतर जानते हैं कि इस माशरे में रहना कितना मुश्किल है। अगर गौर करें तो पता चलता है कि सारी जिंदगी परिंदे कीड़े मकोड़ों को खाते हैं, और जब परिंदे मर जाते हैं तो कीड़े इन्हें खा जाते हैं। और सारी जिंदगी इंसान जमीन की दी हुई सब्जियां और फल खाता है,
اور جب انسان مر جاتا ہے تو انسان کے جسم کے گوشت کو مٹی ہی کھایا کرتی ہے۔ کوئی کتنا ہی اچھا کیوں نہ ہو، بروں کی صحبت برا بنا دیتی ہے۔ ہم نے والدین کو جہیز میں وہ سب چیزیں بھی دیتے دیکھا ہے جو ان کے اپنے گھر میں بھی نہیں تھیں۔ کچھ لوگ اتنا اچھا سبق دیتے ہیں کہ پھر ساری زندگی کسی اور سے کچھ سیکھنے کی طلب ہی محسوس نہیں ہوتی۔ اپنا راستہ وہاں سے بدل لینا چاہیے جہاں آپ کی آنکھوں کے پیچھے کی نمی اور مضبوط لفظوں کے پیچھے ٹوٹا ہوا لہجہ کوئی بھی نہ سمجھ سکے۔ وقت کا تو کام ہے گزرنا، برا ہو تو صبر کرو، اچھا ہو تو شکر کرو۔ اپنی غلطی پر شرمندہ ہونا سمجھدار لوگوں کا کام ہے۔ زندگی اچھے اخلاق اور بہترین لہجے کی محتاج ہے۔ خوفناک لمحات وہ ہوتے ہیں جب ہر چیز میسر ہو سوائے ذہنی سکون کے۔ حقیقت کو قبول کر لو، ہمدردی کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ دیکھو حقیر دنیا کی خاطر جنت نہ کھو دینا۔ اچھا سوچئے اور اچھا بولیے، کیونکہ بدگمانی اور بدزبانی دو ایسے عیب ہیں جو انسان کے ہر کمال کو زوال میں بدل دیتے ہیں۔ جو تجھے تیرے عیب سے آگاہ کرے وہ تیرا مخلص دوست ہے۔ جو تم سے تنگ ہو اسے چھوڑ دو، بوجھ بننے سے یاد بن جانا بہتر ہے۔ خونی رشتے وہ وائٹامنز ہوتے ہیں جن کے بغیر انسان اپنی جوانی تو گزار سکتا ہے، بڑھاپا نہیں۔ انسان کی سب سے بڑی غلطی یہ ہے کہ وہ اپنے رب سے پہلے انسان کے سامنے روتا ہے۔ میاں بیوی کا رشتہ انسانی رشتوں میں سب سے بڑا رشتہ اور سب سے نازک رشتہ ہے، یہی سب رشتوں کی بنیاد ہے۔ جب اپنی اہمیت زبان سے بتانی پڑ جائے تو سمجھ لیں کہ اب آپ کی کوئی اہمیت نہیں رہی۔ جس کو آپ اپنے راستے سے دور کرنا چاہتے ہیں، ہو سکتا ہے آپ کا وجود اسی کی وجہ سے ہو، وہ نہیں تو آپ بھی نہیں۔ دنیا کی ساری چیزیں ٹھوکر لگنے سے ٹوٹ جاتی ہیں، مگر صرف انسان وہ چیز ہے جو ٹھوکر لگنے کے بعد بنتا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ اس دنیا میں آئینہ وہ واحد ساتھی ہے جو آپ کے ہنسنے پہ ہنستا ہے اور آپ کے رونے پہ روتا ہے۔ مضبوط انسان کو جلدی غصہ نہیں آتا، اور اگر آتا بھی ہے تو وہ سامنے بیٹھے شخص کو اس کا احساس تک نہیں ہونے دیتا، اور جس نے اپنے غصے پر قابو پانا سیکھ لیا، سمجھو اس نے اپنی کمزوری پر قابو پا لیا، وہ ایک طاقتور اور خطرناک ترین انسان ہوگا۔ محبت سب سے پہلے انسان کی اکڑ اور انا کو ختم کرتی ہے، پھر روح میں اترتی ہے اور وہاں سے انسان کو مخلص اور محسن بنا دیتی ہے، اور جب انسان کی میں ختم ہو جاتی ہے تب بھی وہ عشق حقیقی کے لیے چن لیا جاتا ہے، پھر چاہے وہ عورت ہو یا مرد۔ پودوں میں اگر پانی نہ ڈالا جائے اور رکھوالی نہ کی جائے تو وہ مرجھا جاتے ہیں، یہی حال رشتوں کا بھی ہے۔ کٹھن اور تلخ سچویشن میں آپ کے چہرے پر مسکراہٹ برداشت اور صبر کی دلیل ہے۔ مسکراہٹ آپ کے لیے برے سے برے حالات میں آسانیاں پیدا کر سکتی ہے۔ کبھی کبھار ساتھ بیٹھے لوگوں سے زیادہ ہزاروں میل دور بیٹھے لوگ آپ کی مسکراہٹ کی وجہ بن جاتے ہیں۔ میاں اور بیوی دونوں ایک دوسرے کے بنا ادھورے ہیں۔ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کو بنایا تو جنت میں ہر نعمت کے باوجود وہ اکیلے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی تنہائی ختم کرنے کے لیے ماں حوا کو پیدا کیا۔ اسے معلوم ہوا کہ بیوی کے بنا جنت جیسی زندگی بھی ادھوری ہے۔ شوہر اور بیوی کو ایک دوسرے کے سکون کے لیے پیدا کیا گیا ہے۔ بعض لوگ ایسے بھی ہیں جو بزرگ کہلاتے ہیں یا کسی بزرگ کے مرید ہیں، نماز روزہ ذکر و شغل کے پابند ہیں، اپنے نزدیک گویا جنت خرید رہے ہیں، مگر بیوی کے حقوق سے غافل ہیں۔ یاد رکھو، بیوی کا یہ بھی حق ہے کہ ایک وقت میں اس سے بات چیت بھی کی جائے اور اس کی تکلیف و راحت کی باتیں سنی جائیں اور دل جوئی کی باتوں سے اس کو خوش کیا جائے، مگر اس حق سے دین دار دنیا دار سب بھی غافل ہیں، جس کی وجہ یہ ہے کہ ان کے حقوق کو اپنے ذمہ سمجھتے ہی نہیں، بس کھانا کپڑا ہی اپنے ذمہ سمجھ لیا ہے۔ تم میرے لیے بہت خاص ہو، تم وہ واحد شخص ہو جس کے لیے مجھے نیند سے محروم رہنے میں کوئی اعتراض نہیں۔ صرف تم ہو جس سے بات کرتے ہوئے میں کبھی تھک نہیں سکتی، تمہارا خیال ہی میرے لبوں پر مسکراہٹ بکھیر دیتا ہے۔ تم وہ واحد شخص ہو جسے مجھے کھو دینے کا ڈر ہے۔
तुम वो शख्स हो जिसके साथ मुझे आखिरी आरामगाह तक सफर करने की ख्वाहिश है। एक औरत की शदीद ख्वाहिश होती है कि जब वो तकलीफ में हो तब मर्द इसके बिना कहे इसकी तकलीफ को समझकर इसे सीने से लगाए, प्यार से पूछे और अगर वो रो दे तो अपने बाजुओं के हसार में से जी भर के रो लेने दे। जब इसका दिल हल्का हो जाए तब मोहब्बत से इसके आंसू साफ करे और खुद के होने का एहसास दिलाए, तसल्ली दे कि मैं हूँ तुम्हें सुनने और तुम्हारे बिखरे वजूद को समेटने के लिए। यकीन माने ऐसे मर्द नायाब होते हैं और ऐसे मर्दों की औरतों के चेहरों पर अलग ही इत्मीनान और खुशी झलकती हुई दिखती है, क्योंकि इनके अंदर कोई गम इन्हें खाता नहीं है। फिर चाहे हजार मुश्किलें आए, कोई परवाह नहीं होती। कुछ लोग सिर्फ हमारे सामने ही हमारे होते हैं। खुद को तबाह करने का पहला मरहला जरूरत से ज्यादा सोचना है। जब रब की रजा होगी तभी हर नेमत अता होगी। रजाए रब में राजी रह वरना जिंदगी फना होगी। पत्ता शाख से गिर जाए इसकी जिंदगी फिर क्या होगी। शायद खाक में मिलकर ही जस्ते खाकी की उम्र वफा होगी। बेबस है आंख आंसू के सामने, दिल दिमाग के सामने, जिंदगी मौत के सामने, इंसान कुदरत के सामने। अल्लाह तुम्हें ऐसे शख्स की सोबत से महफूज रखे जो तुम्हारी रूह को घायल, दिल को बीमार और तुम्हारे ज़हनी सुकून को तबाह कर दे। दुनिया आरजी है, यहाँ की खुशियां आरजी हैं तो यहाँ के गम भी मुस्तकिल नहीं। होंठों पर हंसी बाकी नहीं रही तो आंखों में आंसू भी हमेशा नहीं रहेंगे। तहज्जुद में मांगे अपने रब से, वो आपको नामुराद नहीं लौटाएगा। कोशिश और दुआ जारी रखें और फिर अल्लाह पर छोड़ दें। अल्लाह ताला फरमाता है, तू करता वो है जो तू चाहता है, होता वो है जो मैं चाहता हूँ। तू वो कर जो मैं चाहता हूँ, फिर होगा वो जो तू चाहता है। रिसर्च के मुताबिक अपनी माँ की आवाज़ सुनना ज़हनी दबाव और टेंशन को कम कर सकता है, चाहे वो टेलीफोन पर ही क्यों ना हो। माँ किसी भी उम्र में आपसे बिछड़ जाए, ज़िंदगी का नक्शा ही बदल जाता है। माँ पहली और आखिरी बेहतरीन दोस्त होती है। माँ को खोने का नुकसान कभी पूरा नहीं हो सकता, लेकिन आप इस नुकसान के साथ जीना सीख जाते हो। वो आपसे कभी भी दूर नहीं जाती, हमेशा साथ साथ रहती है, आपकी सोचों में, आपके दिल में। दुनिया की खूबसूरत तरीन छत बाप है और दुनिया की खूबसूरत तरीन छाँव माँ है। अच्छी उम्मीदों और यकीन को जिंदा रखना बहुत ज़रूरी होता है। जैसे रात के बाद दिन पर यकीन, ख़ज़ां के बाद बहार पर यकीन, अंधेरों के बाद उजालों पर यकीन रखना, वैसे ही हमेशा अच्छे की उम्मीद रखें और खुश रहें। माँ-बाप के बिना हमारी ज़िंदगी तपती धूप सी है। हमारे वालिदैन कोसे क़ज़ा के रंगों जैसे हैं। हमारे लिए ये ना हो तो हर रंग फीका और हर मंज़र वीरान लगता है। ख़ज़ाएँ खुद में पालना और बहारें बाँटते फिरना कहाँ आसान होता है। मंजिलें कभी किसी के घर जाकर हाज़िरी नहीं देती, रास्तों पर चलने से रास्ते निकलते हैं। बेहतर है ज़िंदगी को हँस कर गुज़ार दो, महसूस कर गए तो मुसलसल अज़ाब है। पुरानी तस्वीरों में शक्ल भले ही अच्छी ना हो, पर वो दिन बहुत अच्छे थे। बीमारी ना सिर्फ जिस्म की आज़माइश है, बल्कि रिश्तों की भी है। बीमार इंसान की तीमारदारी और इयादत का शर्फ सिर्फ इनको हासिल होता है, जो रिश्तों की कदर करते हैं। अपनी उम्मीदों को छोटा करो, मौत के अचानक आ जाने से डरो और नेक काम करने में जल्दी करो। आखिरत के लिए मेहनत करो, तुम्हारे दुनियावी कामों के लिए अल्लाह काफ़ी होगा। बेसुकूनी बढ़ जाए तो इबादत का वक़्त बढ़ा दो और अल्लाह से बात करो और अपने दुःख का मदावा इसी से माँगो, वही रहीम व करीम है। मुश्किलात से ना घबराओ, क्योंकि मुश्किलात ही दरअसल इंसान को इंसान बनाती हैं। ज़िंदगी में हर गुज़रता पल कुछ सबक देता है, कुछ छीन लेता है और कुछ देता है। खुशकिस्मत वो नहीं होता जो सिर्फ पाता है, असल में खुशकिस्मत वो है जो वक़्त से सीखता है। ज़िंदगी में जो चाहो हासिल करो, लेकिन इतना ख़्याल रहे तुम्हारी कामयाबी का रास्ता लोगों के दिलों को तोड़ता हुआ ना गुज़रे। कोशिश करो ज़िंदगी का हर लम्हा अपनी तरफ से हर किसी के साथ अच्छे से अच्छा गुज़ारो, क्योंकि ज़िंदगी नहीं रहती पर अच्छी यादें हमेशा ज़िंदा रहती हैं।